ترکیہ کے نائب صدر جاوید یلماز کا دورہ پاکستان، وزیر اعظم شہباز شریف بھی آج کراچی پہنچیں گے۔ نائب صدر جاوید یلماز اور وزیر اعظم شہباز شریف پاک بحریہ کے ملزم خلاص جہاز PNS طارق کے لانچنگ تقریب میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم کی KCCI کے وفد سے بھی ملاقات شیڈول۔ جرمن فوج کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل الفوناس ماس کی GHQ آمد۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سلامتی کی صورتحال اور دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ تمام شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے کی خواہش کا اعادہ۔ معزز مہمان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کی کامیابیاں اور خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی مسلسل کوششوں کو سراہا۔ ISPR عام انتخابات نئی مردم شماری کے تحت ہونے چاہیے۔ حلقہ بندیاں کرنا اور انتخابات کرانا الیکشن کمیشن کی ثوابدید ہے۔ الیکشن میں تاخیر کا کوئی جواز نہیں۔ ہم 90 دن میں انتخابات کے لیے آئینی تقاضے پورے کر رہے ہیں۔ نگران حکومت میں ترقی کا سفر چلتا رہنا چاہیے۔ عوامی مینڈیٹ لے کر آنے والی نئی حکومت ہی عوامی مسائل حل کرے گی۔ انتخابات میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت پڑی تو وہ بھی کریں گے۔ مشاورت کے ساتھ مسائل کا حل نکالیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا انٹرویو۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر کا دورہ پشاور۔ باجوڑ خودکش دھماکے اور انسداد دہشت گردی کے اقدامات کے حوالے سے بریفنگ۔ وزیر اعظم کا خودکش دھماکوں میں افغان شہریوں کے ملوث ہونے پر تشویش کا اظہار۔ افغان عبوری حکومت کو اپنی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال ہونے سے روکنے کے لیے ٹھوس اقدامات کرنے چاہیے۔ وزیر اعظم کی گفتگو۔ شہباز شریف اور آرمی چیف نے CMH میں زیر علاج زخمیوں کی عیادت کی۔ بہترین طبی سہولتیں فراہم کرنے کی ہدایت۔ پاکستان کبھی ڈیفالٹ نہیں کرے گا۔ ملک کے پاس کھربوں ڈالر کے اثاثے ہیں۔ پاکستان کا گیس انفراسٹرکچر 42 ارب ڈالر کا ہے۔ 6 ٹریلین ڈالر کی معدنیات موجود ہیں۔ دوست ممالک اور عالمی کمپنیاں سرمایہ کاری کی خواہش مند ہیں۔ انویسٹرز کی سہولت کے لیے وفاق اور صوبے مل کر کام کریں گے۔ مساق معیشت پر ماضی میں بھی بات کی، اب بھی اس پر یقین رکھتا ہوں۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا پاکستان منرل سمٹ سے خطاب۔ امریکہ کی جانب سے باجوڑ حملے کی مذمت، جانی نقصان پر گہرے دکھ کا اظہار۔ ایسے حملے تمام پرامن اور جمہوری معاشروں کی توہین ہیں۔ پاکستانی عوام نے دہشت گردوں کے ہاتھوں بہت نقصان اٹھایا۔ کسی بھی ملک کو ایسی صورتحال کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے پاکستانی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر۔ افغانستان سے دہشت گردی کو روکنے کا مطالبہ کیا ہے۔ پاکستان شدت پسندی کے خلاف مدد دینے کے لیے تیار ہے۔ نیٹو نے جو اسلحہ اور سامان چھوڑا وہ بعض جگہوں پر دہشت گردوں کے پاس ہے۔ دہشت گردی کے بارے میں ہماری پالیسی واضح۔ ہم عالمی سطح پر بلاکس کی سیاست میں نہیں ہیں۔ ملک میں عام انتخابات سے پہلے نگران حکومت کے لیے مذاکرات آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا وزارت خارجہ میں تقریب سے خطاب۔ ہم بروقت الیکشن کے لیے بروقت حکومت چھوڑ رہے ہیں۔ باجوڑ واقعہ ایک قومی سانحہ ہے۔ سیاسی عمل پر یقین رکھتے ہیں۔ ہمارے کارکن پرعزم ہیں۔ دلیل کی بنیاد پر یہ جنگ جیتیں گے۔ بے گناہ مسلمانوں کا خون بہانے والوں کو شرم آنی چاہیے۔ کارکن پرامن رہیں۔ ہم نے دہشت گردی کا جواب دہشت گردی کے انداز میں نہیں دینا۔ جنہوں نے حملہ کیا انہوں نے ذمہ داری بھی قبول کی ہے۔ امیر JUI مولانا فضل الرحمان کی پشاور میں گفتگو۔ حکومت کا مہنگائی کے بوجھ تلے دبے عوام پر پیٹرول بم حملہ۔ پیٹرول 19 روپے 95 پیسے فی لیٹر مہنگا۔
नई कीमत 272 रुपये 95 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत 19 रुपये 90 पैसे बढ़ा दी गई। नई कीमत 273 रुपये 40 पैसे फी लीटर मुकर्रर। इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव हुआ। वज़ीर आज़म की मंजूरी से कीमतों में इजाफा किया। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। महंगाई ने जीना मुश्किल कर दिया, कैसे गुजारा करें शहरियों की दुहाई। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा जालिमाना करार दे दिया, वापस लेने का मुतालिबा। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस फुल कोर्ट बनेगा या नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर फैसला महफूज कर लिया। कल सुनाया जाएगा। अटॉर्नी जनरल ने फौज की तहवील में मौजूद 102 मुलजिमों की फहरिस्त अदालत में पेश कर दी। 7 मुलजिम GHQ हमले में मुलव्विस। 27 ने कोर कमांडर हाउस लाहौर पर हमला किया। मंसूर अवान। कानून मुलजिमों के पिक एंड चूज की इजाज़त नहीं देता। जस्टिस मुजाहिर नकवी। जो लोग बराह रास्त मुलव्विस थे उनके केस ही मिलिट्री कोर्ट्स भेजे। अटॉर्नी जनरल। किसी फॉरम पर मवाद होगा तो पता चलेगा आपका दावा दुरुस्त है या नहीं। फौजी अदालतों में ट्रायल की आईनी हैसियत को देखना है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। समाअत आज फिर होगी। तोशाखाना केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन PTI की दरख्वास्त पर 3 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। केस की समाअत आज होगी। – 2018-19 में दायर जवाब में नहीं कहा कि 58 मिलियन रुपए निजी बैंक में जमा करवाए। कानून में नहीं लिखा कि तहाइफ के नाम जमा कराए जाएं। इलेक्शन कमीशन के फॉर्म B में तहाइफ के नाम लिखने का कॉलम मौजूद ही नहीं। लिस्ट बनाते वक्त किसी ने तहाइफ की मालियत की तफसीलात भी नहीं बताईं। गवाहान ने तहाइफ की मालियत का चालान भी अदालत में जमा नहीं कराया। तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI का दफ़ा 342 बयान रिकॉर्ड। साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज़ खटक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के चेयरमैन, जबकि महमूद खान वाइस चेयरमैन मुंतखब। परवेज़ खटक का 19 अगस्त को नौशहरा में पहला जलसा करने का ऐलान। हम रियासती इदारों के साथ मिलकर काम करेंगे, महमूद खान का अज़्म। जनरल अस्पताल में ज़ेरे इलाज तशद्दुद का शिकार घरेलू मुलाजमा की तबीयत में बेहतरी। रिजवाना ने हल्की गज़ा लेना शुरू कर दी। कुछ अद्वियात को तब्दील किया गया। गुज़श्ता रात से ऑक्सीजन लेवल भी बेहतर हुआ। स्पेशल मेडिकल बोर्ड रिजवाना का तफसीली तिबी मुआयना करेगा। कमसिन मुलाजमा तशद्दुद केस की मरकजी मुलजिमा सोमिया आसिम की 7 अगस्त तक अबूरी जमानत मंजूर। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने 1 लाख रुपए के मुचलकों के एवज जमानत मंजूर की। चांद जमीन के इंतहाई करीब आ गया। पाकिस्तान भर में सुपर मून का नज़ारा मामूल से 14% बड़ा और 30% ज़्यादा रोशन है। रवा माह के दौरान 2 सुपर मून होंगे। दूसरा सुपर मून 30 अगस्त को देखा जा सकेगा।